نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز دوستو، یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے اور اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دین اسلام کی تعلیمات کا بڑا بنیادی اور اساسی حکم ہے۔ انسانوں میں اجتماعیت کا قائم رہنا انسانیت کی بقا کا راز ہے، اس لیے نماز با جماعت کا حکم دیا گیا ہے اور جمعے کی جماعت کا اور اجتماع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اجتماعیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، دین کی اساسی امور میں سے ہے۔ اس کا قائم رکھنا امت مسلمہ پر قیامت تک فرض ہے۔ معزز دوستو، آج جس فتنے میں ہم مبتلا ہیں اس کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی حقائق پر غور و فکر کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت و ماہیت اور قرار واقعی حیثیت کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، مسلمان معاشروں میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم انتہا پسندی کے بہت سے مظاہر اور رویے ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں۔ یا ایک طرف کی انتہا ہے یا دوسری طرف کی انتہا ہے۔ دین جو امت وسط بنانا چاہتا ہے، ایسی معتدل امت جو ہر پیش آمدہ معاملے میں متوازن، بہتر اور عمدہ رائے قائم کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اسے ہم نے ختم کر دیا۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، یا ایک طرف کی انتہا ہے اور یا دوسری طرف کی انتہا ہے۔ ایسی صورت میں دین کی تعلیمات کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا، صحیح اور متوازن رائے قائم کرنا، یہ ایک مسلمان کا بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی یہ آیت، اس سے پہلے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے پکارے تو تم اس کی پکار کو قبول کرو۔
غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، اور اس قانون کے فوراً بعد یہ بات واضح کی ہے کہ واتقوا فتنۃ، بچو اس فتنے سے، اس فتنے سے بچو جو صرف تمہارے ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گا بلکہ مظلوموں تک بھی رسائی حاصل کرے گا۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے خاص ظالموں تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ تم تمام تک پہنچے گا، بالخصوص ان کے لیے جو ظالم نظام، ظالم کرداروں کی مزاحمت کے حوالے سے مداہنت اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو لوگ ظلم کے سسٹم کو سمجھنے کے باوجود اس کے بارے میں حق بات بیان کرنے اور مزاحمتی شعور نہ رکھنے کے حوالے سے دین میں مداہنت یعنی حق بات کو بیان نہ کرنے کے مرض میں مبتلا ہوں گے، یہ فتنہ ان تک بھی پہنچے گا۔ ظالم تک تو پہنچے گا ہی کہ ظالم نے ظلم کیا ہے، لیکن وہ مظلوم جو اس فتنے میں ان ظالموں کے اعلی کار بن کر ان کے ظلم کا پروپیگنڈا کریں گے یا ان کے ظلم کے خلاف چپ رہیں گے، یہ فتنہ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہمیں فتنہ عثمان میں سمجھ میں آیا، جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے ہمیں اس مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کون سا فتنہ ہے جو صرف ظالموں کو نہیں تمہیں بھی ملے گا۔ مسلمانوں سے کہا، یہ آیت مبارکہ ان منافقین اور کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو دشمن کے پراپگنڈے کا اعلی کار بن جاتے ہیں، ظالموں کی نمائندگی کفر کی وجہ سے نہیں، ناسمجھی اور بے وقوفی کی وجہ سے کرتے ہیں، مداہنت اختیار کرتے ہیں، وہ ان کے اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ اب یہ فتنے کا لفظ اس آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کورونا بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے بالکل آخر میں، آخری سے پہلا باب، باب الفتن، جہاں فتنوں سے متعلق بنیادی گفتگو حضرت شاہ صاحب نے کی ہے، اور 6 طرح کے فتنے بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی لفظ فتنہ یعنی کسی بھی باب سے متعلق کوئی بھی بات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، ارتفاقات ہیں، معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، یا یہ لفظ فتنہ ہے، قرآن حکیم میں کہاں کہاں اور کن کن مواقع میں یہ استعمال ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ میں کہاں اور کن مواقع پر استعمال ہوا ہے، ان تمام ذخیرہ آیات و احادیث کا تجزیہ کر کے ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں، پھر ایک کلی قاعدہ اور ضابطہ اور اس کی قسمیں بناتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہاں اس باب الفتن میں 6 قسمیں فتنوں کی بیان کی ہیں۔ تفصیلات کا تو موقع نہیں، ایک ایک فتنے پر ایک ایک گھنٹے کا خطاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں تو اس موجودہ فتنے کو ان 6 اقسام میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے اس کو سمجھنا ہے اس مختصر سے وقت میں۔ شاہ صاحب نے کہا پہلا فتنہ، فتنۃ الرجل فی نفسہ، آدمی کا فتنہ اپنے نفس کے حوالے سے۔ احادیث میں کسی انسان کے نفس اور کسی انسان کا ذاتی طور پر فتنے میں مبتلا ہونا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے بتلایا کہ ایک فتنہ جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور اپنے نفس سے ہے، اور نفس کی 3 قسمیں شاہ صاحب کئی جگہ بیان کر چکے ہیں
کہ وہ نفس، قلب اور عقل تین بنیادی دائرے ہیں۔ تو نفس بجائے ملکیت کی صفات کا حامل ہونے کے وہ بہیمیت کے تابع بن کر جانور بن جائے۔ قلب اپنے ارادوں اور عزائم میں اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اطاعت کے بجائے ظالموں اور جانوروں کی اتباع کرنے میں لگ جائے، اس کا دل بھیڑیا بن جائے، چیرنے پھاڑنے لگ جائے، یہ اس کے نفس کا فتنہ ہے۔ اور تیسرا فتنہ فتنۃ العقل، کہ اس کی عقل مفلوج ہو جائے، گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جائے، گویا کہ شعور ذات سے محروم ہو گیا، وہ لائی لگ ہے، جو بھی اس کی عقل کو دھوکہ دے کر کہیں لے جائے چل پڑتا ہے، جو بھی اس کے ارادوں کو بدل دے اپنے مقاصد کے لیے ارادے بدل لیتا ہے، جو بھی اس کے نفس کو کسی خواہشات، شہوات اور درندگی کے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ اس کا نفس ادھر چل پڑتا ہے۔ یہ فتنۃ الرجل فی نفسہ، پہلا فتنہ۔ دوسرا فتنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، شاہ صاحب نے کہا اس فتنے کا تعلق گھریلو نظام کے ساتھ ہے۔ دوسرا فتنہ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر فتنہ پیدا کر دے، شیطان آ کر میاں بیوی میں تفریق پیدا کرے، ایک دوسرے میں لڑائیاں پیدا کرے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچا دے، طلاقیں کثرت سے ہونے لگ جائیں، جو بنیادی اکائی ہے سماج کی تشکیل کی، خاندانی نظام، وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے۔ یہ دوسرا فتنہ ہے، اس کی تفصیلات بھی بہت کچھ کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا فتنہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فتنۃ تموج کموج البحر، وہ فتنہ جو اس طریقے سے پھیلے گا جیسے سمندر اور دریا کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں، دریائی لہریں جیسے ٹکراتی ہیں ایسے ہی پورے اجتماع کو وہ ہلا کر رکھے گا۔ یہ حدیث جو بخاری میں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تمہیں حضور نے بڑے راز بیان کیے ہیں، وہ فتنہ جی کیا ہے جو فتنوں کے بارے میں تمہیں باخبر کیا تھا تاکہ ہم اس فتنے سے بچیں؟ تو انہوں نے وہ جو نماز، روزے، صدقات سے متعلق، کفارات سے متعلق چیزیں تھیں وہ بیان کی۔ عمر نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا میں، وہ فتنہ پوچھ رہا ہوں جو تموج کموج البحر، جو سمندری لہروں کی طرح ٹکرائے گا، وہ فتنہ کیا ہے؟ تو حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ آپ کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلے گا، دروازہ ختم ہوگا تو وہ فتنے شروع ہوں گے۔ عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ حذیفہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ دروازہ ٹوٹے گا۔ عمر فاروق سمجھ گئے، حذیفہ نے اشارتاً بیان کر دیا، وہ دروازہ عمر فاروق تھے۔ عمر فاروق شہید ہوئے اور فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس حدیث کی اساس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ فتنہ ہے کسی قوم کے ملکی نظم و نسق سے متعلق، کہ جب کوئی بہترین عدل و انصاف کا نظام موجود ہوگا تو اس میں جو فتنہ پیدا ہوگا اس سسٹم کے خلاف۔ تدبیر المدینہ، مملکت کے نظم و نسق سے اس کا تعلق ہے کہ جب قوموں کا نظام، قومی نظام وہ ٹوٹنے لگے، بالخصوص عدل و انصاف کا نظام، اور شریر لوگ جو ہیں اس میں مداخلت شروع کر دیں، رائے جزئی یا انفرادی سوچ والے لوگ اس قومی نظام کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کردار ادا کرنے لگیں، تو یہ تیسرا فتنہ پیدا ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں۔ اس کی بھی تفصیلات۔ چوتھا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ ملیۃ،
پوری ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ، اس میں ایک علاقہ یا ایک قوم یا ایک دائرہ نہیں، یہ ملت کے اسلامیہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا حامل جو نظام ہے اس کے خلاف فتنہ ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواریین ہوتے ہیں، مخلص انقلابی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو اس فکر و نظریے کی سنبھالنے کے لیے پوری ملت کا نظم و نسق درست خطوط پر قائم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ جو حواریین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نااہل لوگ ان کی جگہ آتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، قرآن نے بیان کیا۔ وہ جب صورتحال پیدا ہوتی ہے جاہل لوگوں کی، جہالت پیدا ہوتی ہے، ظلم و ستم اس ملت کے حکمران طبقے کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس ملت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ۔ شاہ صاحب نے کہا یہ فتنہ وہ ہے جو چنگیز خان نے مسلمانوں کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا کر خلافت توڑ پھوڑ کر رکھ دی 500-600 سال بعد۔ تو یہ وہ فتنہ تھا جس نے پوری ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا۔ جب ملت اسلامیہ کے لوگ بد اخلاق بن گئے تو ان کو توڑ کر ان کی جگہ پر انسانیت کے ایک بہت بڑے طبقے کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور فتنہ ہوگا کہ اس فتنے میں انسانیت مسخ ہو جائے گی۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے، فتنۃ مستطیرۃ، ایسا فتنہ جو کل انسانیت کی چونیں ہلا دے گا، جہاں انسانیت باقی نہیں رہے گی، انسانیت کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ یہ فتنہ، اس کی 3 نوعیتیں ہوں گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایک نوعیت تو یہ کہ ان میں جو اپنے آپ کو اس دنیا سے دور رکھنے والے زاہدین اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے والے ہیں، وہ روحانی خوابوں اور روحانیت کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ انسانیت کے جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان سے روگردانی کریں گے، آیات کا غلط استعمال۔ تو یہ فتنہ جو کمزور طبیعت کے لوگ ہیں، جن کے اندر کوئی روحانیت کی تھوڑی بہت رمق ہے، وہ حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرنے کے بجائے جسم کے جو ارتفاقات کے تقاضے اور اجتماعی تقاضے ہیں انہیں چھوڑ کر، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوگا ان کے مقابلے میں جو پکے جانور بن چکے ہوں گے، ان پر بہیمیت اتنی غالب ہوگی کہ ملکیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ حیوانی پیمانے پر چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں اور رائے قائم کریں گے کہ جسم کے تقاضے، خواہشات، لذات، مطالبات درندگی سے ہوں، لوٹ مار سے ہوں، جعلی طور پر لوگوں پر تجربات کر کے مارنے کا کام ہو، اور وہ جو جانور بنے ہوئے ہیں ان میں روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے، ملکی تقاضوں کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ پکے جانور ہوں گے۔ اور شاہ صاحب نے کہا ان دونوں کے درمیان بینہما ناسن، ان کے درمیان انسان ہوں گے لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ادھر کا دھکا لگا، کسی پیر نے وظیفہ بتایا، کوئی خواب بتایا تو اس کے لائے لگ گئے، کسی ڈاکٹر نے، سائنسدان نے کوئی چیز بتلا دی عالمی سامراجی مفادات کے لیے تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، یہ 5واں فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگلی بات سمجھنے کی ہے، شاہ صاحب نے کہا 6واں فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ پاک وبا بھیجتا ہے، وبائی امراض پیدا کرتا ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین میں دھسایا جاتا ہے، تباہی اور بربادی اتاری جاتی ہے، اس میں نسل انسانی کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اکثریت تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری قوم پر جب حجت تمام کر دی، کوئی ان کی عقلی دلیل ایسی نہیں تھی جس کا جواب نہ دے دیا ہو، لیکن جب نہیں مانے تو وبا پھوٹی جی، کبھی جوؤں کی، کبھی خون کی، کبھی مینڈک ٹر ٹر کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ عذاب آنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسانیت ایسے درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ حجت کے قائم ہونے کے باوجود بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجتماعی ہلاکتیں گزشتہ قوموں میں آئیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میری امت پر یہ اجتماعی ہلاکت نہ اتارنا۔ یہ جو ایسا مرض ہے، ایسی بیماریاں ہیں، ایسا عذاب ہے کہ میری امت اور امت میں امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے، میرے بعد یہ آئیں گی بالکل آخر میں، جب انسانیت کی رمق ختم ہو کر کوئی آدمی یہاں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، قیامت واقع ہوگی، وہ عمومی وبائی امراض پھیلیں گے۔ یہ چھٹی قسم ہے۔ آیات اور احادیث کے مجموعی ذخیرے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ 6 قسمیں بیان کی ہیں، اور واضح طور پر یہ جو اس وقت فتنہ ہے، یہ فتنہ نمبر 5 ہے، یہ فتنہ نمبر 6 نہیں ہے۔ آج ہر مولوی اٹھتا ہے کہتا جی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وبا ایسی ہوتی ہے کہ 7.5-8 ارب کی آبادی میں صرف 6,000 بندے مرے ہیں جی، اس کو وبا کہتے ہیں۔ پھر یہ وبا کیا انسان نما درندوں اور شیطانوں کی پیدا کرتا ہے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، ورنہ دنیا میں تو سارے کام اللہ سے ہی ہوتے ہیں۔ فرد کو بھی فتنہ آئے گا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے جی، کسی قوم پر آئے گا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب عذاب آتا ہے تو وہ عذاب عوامی اور عمومی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جائے۔ اس سے پہلے اس فتنے سے روکا گیا اس آیت میں، واتقوا فتنۃ، یہ فتنہ کس نے کھڑا کیا؟ کفار مکہ نے، منافقین نے۔ اسی کے بارے میں کہا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ نہ سمجھ مسلمان دشمن کی باتوں کا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے خوف زدہ کرنے کی، مسلمانوں کو ڈرانے کی، یا کسی امن کی خبر آتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو أَذَاعُوا بِهِ، یہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں جی۔ اور وہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، اور کم سمجھ اور بے وقوف مسلمانوں کے بارے میں، کہ وہ دشمن کے وار کو نہیں سمجھتے۔ دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اور دشمن کی وار میں سب سے اہم ترین پروپیگنڈا ہے۔ تو اذا جاءہم امر، کوئی بھی امر ان کے پاس آ گیا، امن کا یا خوف کا، اذاعوا بہ، اسے یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، خوف بیچتے ہیں، خوف فروخت کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے، بزنس کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو جو امن کی یا خوف کی پروپیگیٹ کی جا رہی تھی، پروپیگنڈا کرنے سے پہلے رسول کی ہدایات کے تناظر میں جائزہ لے لیتے، یا اولو الامر جو رسول کی اتباع میں کام کرنے والے سچے اور سچے رہنما ہیں، دین کا شعور اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، تو ضرور جان لیتے کہ یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ تو خوف پھیلایا جا رہا ہے، خوف کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے یورپ کی تاریخ ہے، برطانوی سامراج کی، یورپین بھیڑیوں کی، 1770 میں وہ بولے کتے پر تجربہ کر کے مروانے کی کہانی جو ان کے اپنے انگلش ادیب نے
بیان کی ہے کہ ہر 10 سال بعد یہ کسی نہ کسی مرض کی دہشت گردی فروغ دے کر اس کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں۔ برطانویوں کو یہ مسئلہ ہے، تو یہ یورپین بھیڑیے جب سے انسان دشمن پوری دنیا پر مسلط ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کے پروپیگنڈے دنیا پر مسلط کرنے کے لیے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ایک خود وہ تمام کیمیائی ہتھیار بناتے ہیں اور ایک پھر میڈیا وار کے ذریعے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم ہمارے سامنے نہیں ہے، آج وہ تمام کیمیائی ہتھیار جو برطانوی سامراج اور اتحادی قوتوں نے جرمنی کے خلاف اور ترکی کے خلاف استعمال کیے، وہ آج تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ ہر 5-10 سال کے بعد تباہی بربادی نہیں اتاری گئی۔ آج امریکہ معافی مانگتا ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر بہت سے کیمیائی وائرسز کا ہم نے تجربہ کیا، ہم معذرت کرتے ہیں۔ کیا معذرت ہے جی؟ کوئی نہ کوئی اپنے مفاد کا حصول کیا تھا۔ تو یہ پوری تاریخ ہے اس انسانیت دشمن طاقتوں اور قوتوں کی، اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے۔ قرآن نے نقشے کے ساتھ کھول دیا کہ یہ کم سمجھ مسلمان اور منافقین ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو امن کا ہو یا خوف کا ہو یہ پھیلاتے ہیں، خوب فروغ دیتے ہیں۔ جی آج کہا جاتا ہے کہ جی مرض تھا، وبا تھی، چینوں والوں نے قبضہ کر لیا، چینوں والوں نے فتح حاصل کر کے کل ان کے سارے ڈاکٹر ووہان سے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ وہاں کوئی میڈیا نہیں تھا، وہاں لوگوں کو خوف زدہ کرنے والا کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس خوف پیدا کرنے والے کے اوپر چھاپا مار کر اس کو کنٹرول کیا۔ پہلی چیز نفسیاتی جو وار ہے اس کو روکا۔ پھر اس پورے دورانیے میں کہیں نہیں کہا کہ یہ امریکہ نے حملہ کیا۔ کیوں؟ دشمن کی بات کا پروپیگیٹ کرنا کہ دشمن نے ہم پر وار کیا ہے، حالت جنگ میں یہ مورال گرا دیتا ہے، علاج معالجے کو کیا ہے روک دیتا ہے، نفسیاتی پستی کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، مرض ہے، ہم مرض کا مقابلہ کریں گے، اور جب مکمل طور پر قابو پا لیا تو اب انہوں نے کھل کر وہ ساری ویڈیو، ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھ دی کہ یہ بدماشی ان امریکی فوجیوں نے کی ہے جو وہاں سے مشقوں کے لیے ووہان آئے تھے، اور وہ اٹلی سے آئے ہوں یا وہاں سے آئے ہوں، یورپی یونین کے فوجی ہوں، ان کے ذریعے سے یہاں یہ بیماری مسلط کی گئی۔ قومیں خوف بیچتی نہیں ہیں، خوف کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ مولوی اور مفتی کہتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا تھا الا صلو فی رحال، حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا، مؤذن سے کہا تھا کہ لوگوں اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ یہ کس وقت کا معاملہ ہے؟ ایک ایسے جنگل میں سفر کی حالت میں تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاد سے واپس آ رہے ہیں، ساری رات موسلا دھار بارش ہوتی رہی، اور اس پورے علاقے میں صحرا میں اتنا کیچڑ ہو گیا کہ چلنا دو بھر ہو گیا۔ فجر کی وقت میں بارش بھی شدید ہے، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا بھی مشکل تھا۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ بلال سے کہ اذان کے وقت کہہ دو کہ ہر آدمی الا صلو فی رحال، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیں۔ اور وہ خیمے کسی کا اکیلا نہیں تھا، بڑے بڑے خیمے ہیں، ہر خیمے میں لوگوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ جب انسانوں پر حیوانیت اور درندگی چھا جائے تو وہ اس طرح کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آج یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ حرام خوری سے وائرس پھیلتا ہے۔ شراب ہو، جانور وہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان کے ذریعے سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ تو آج حرام خور اگر ڈرے تو ڈریں، حرام خوروں پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی، شراب خانوں پر پابندی لگائی۔ ان کی حالت یہ ہے جو قرآن نے کہی ہے، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، ان کے پاس خوف یا امن کی خبر آئے تو اسے بیچتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں۔ ایمان کی حالت کیا ہے؟ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں حج پر پابندی لگی ہو، کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں جمعے پر پابندی لگی ہو۔ اتنے تو تمہاری جنگوں میں مر گئے، جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر، تو جنگوں پر کیوں نہیں پابندی لگائی؟ یہ اس وقت ایک سامراجی پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، یہ الگ بحث ہے کہ جی متعدی امراض پھیلتے ہیں یا نہیں پھیلتے ہیں، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا متعدی امراض میں فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی مرض سے ایسے بھاگو کوڑی سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اونٹ کو خارشی اونٹوں کے ساتھ مت باندھنا، خارش اسے نہ لگ جائے۔ اور جب ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا جی میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اس لیے کہ فلانا اونٹ جو تھا اس کی صحبت میں وہ میرے اونٹ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ مرض لگ گیا، تو حضور نے سوال کیا اس سے دیہاتی سے کہ فمن اجرب الاول، جو پہلا اونٹ تھا، سب سے پہلا اونٹ جس کو وائرس لگا تھا، اس کو خارش کہاں سے لگی تھی، کس نے لگائی تھی؟ تو لاجواب ہو گیا، وہ کس کی صحبت میں بیٹھا تھا؟ اگر متعدی ہونے سے مرض پھیلتا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ متعدی مرض ہے یا نہیں، اور ہے تو اس دونوں چیزیں حضور نے بیان فرما کر اعتدال کی بات کی ہے کہ جس کی طبیعت کمزور ہے، جس کی طبیعت میں ضعف ہے، جو بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کو چونکہ وائرس اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ طاقتور ہیں، بہادر ہیں، ہاں جی، صحت مند ہیں، ہاں جی، وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اگر کوڑی کو اور ایسے امراض کو چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اس بیچارے کا علاج کون کرے گا؟ جی تو اعتدال اور توسط کا جو دین ہے یہ بحث الگ ہے اپنی جگہ پر۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر کے نام پر خوف اور پروپیگنڈا پھیلانا اور اس کے نتیجے میں اپنے کاروبار اور مفادات، اب ویکسین آئے گی اس کو مہنگے داموں میں، امریکہ نے تو صاف طور پر اس کمپنی کو بلا کر کہا کہ جی آپ یہ ہمیں دے دیں، جی ہمارے لیے صرف بنائیں، امریکیوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہ بنائیں۔ اور یہ بایولوجیکل وار صاف واضح ہو رہی ہے کہ جب دنیا کا بدمعاش ترین شیطان میڈیا کے سامنے اس کو کسی ملک سے منسوب کر کے وائرس قرار دیتا ہے، چائنیز وائرس، تو امریکی وائرس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تاریخ تو تمہاری ہے کہ تم جنگ عظیم دوم سے اب تک لے کر دنیا میں وائرسز پھیلانے، ایٹم بم گرانے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی ایک پوری تاریخ رکھتے ہو، تو جرم تو تمہارا ہے۔ تو سامراجی پروپیگنڈا جو خوف کا ہو یا امن کا، یہ پھیلانا منافقت ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پر منافقین اور ایسے کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں سورۃ النور میں کہا کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیمار دل ہے، ان کے حیوانیت مسلط ہو چکی ہے، سرمایہ پرستی کی خواہشات ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ کیپچر کرنے کا عمل ہے۔ ویسے تو چائنا پر فتح حاصل نہیں کر سکا تجارتی اور دوسری بنیادوں پر، تو دل کا مرض ہے اور بیماری ظاہر ہو گئی کہ اس چائنا کی معاشی ترقی کو روکنے اور جو اس کے اڑوس پڑوس میں ایران، پاکستان، ان ملکوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا دنیا بھر میں۔ جی قرآن نے کہا یہ تم خوف بیچتے ہو، یا شک ہے، یا دلوں میں مرض ہے، یا یہ ڈرتے ہیں اللہ کے انصاف سے، ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان کو شکست ہونی ہے، اور انشاءاللہ شکست ہونی۔ قرآن نے کہا بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کرنے والے انسان ہوں، منافقین ہوں، کم سمجھ مسلمان ہوں، قرآن کہتا بل اولئک ھم الظالمون، یہ ظالم ہے۔ پھر عجیب تماشا ہے، مقابلہ تو مزاحمتی شعور سے ہونا ہے، بتائے وظیفے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ بالفرض وبا ہے، عذاب ہے، تو کیوں ہے؟ اجتماعیتیں توڑنے، حرام کھانے، رشوت لینے، لوٹ مار کرنے، بد انتظامی کرنے، سیاسی تباہی بربادی اتارنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے، اور عذاب ٹالنے کے لیے وظیفے بتا رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ظالمین کا پہلے تعین تو ہونا چاہیے کہ میں ظالم کس بات کا ہوں۔ ایک عام آدمی بیچارہ مظلوم مزدور، وہ کا ظالم کیوں ہو گیا؟ جی وہ حکمران طبقہ ظالمین کے ظلم کی نوعیت تو بتلاؤ کہ کون سی ہے؟ ہر ایک کو وظیفہ بتا دیا ظالمین۔ یونس علیہ السلام سے ایک اجتماعی کام میں غفلت ہوئی، قوم کو چھوڑ کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جی اللہ نے ان کی اس لغزش کی وجہ سے مجلس کے پیٹ میں، تو ان کو آیا وہ دیکھو میں نے اجتماعیت کا کام توڑ دیا۔ تو ان مولویوں نے بھی اجتماعیت کا کام چھوڑ کے وہ مسجد کے اپنے خانقاہ کے گھر میں پہنچ گئے اور پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ باہر نکلنے کی کوشش کرو نا، تم بزدل بن کر اندر بیٹھ گئے تو لوگوں کو حوصلہ کیسے ہوگا؟
وہ کہیں گے یہ جو عقیدتوں کے نام پر تعویذ بیچتے تھے، یہ جو اپنی دین کی تعلیم بیان کرتے تھے، اس کی تعلیم کی تاثیر کہاں گئی؟ تو ایمان مضبوط ہے تو میدان میں آؤ، جدوجہد کوشش کرو، لوگوں کو حوصلہ دو، بتلاؤ کہ یہ عذاب ان اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آیا، اس حکمران طبقے کے ظلم سے آیا، ان فطرت الرجل فی نفسی، فطرت الرجل فی اہلی، فطرت التموج کموج البحر کی وجہ سے عذاب آیا۔ تو اس فطرے کو ختم کرو، گھروں کا نظام درست کرو، اپنی ذات کا نفس ٹھیک کرو، اپنی قلب اور عقل کو شعور یافتہ بناؤ، اپنی اجتماعیت کو درست کرو، اپنی ملت کے نظام کو درست کرو، اور جو شیطان اور ظالم ہیں ان کے اعلی کار مت بنو۔ یہ آ کر بتانا چاہیے سچ اور حق جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اسے بیان کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، کہ جب ان کے علماء بک جائیں، ان کے پیر جو ہے وہ وظیفے فروخت کرنے لگ جائیں، ان کے سیاست دان نااہل ہوں، کرپٹ ہوں، انسانیت دشمنی کے رویے اختیار کریں، تو فتنۃ مستطیرۃ فی الناس، پوری سوسائٹی میں وہ فتنہ پھیل جاتا ہے۔ آج یہ فتنہ پوری سوسائٹی میں 3 طبقات پر مشتمل ہے۔ اس 5ویں فتنے کو دیکھ لو، یا تو وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے نام پر اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے، اور جتنے حیوانیت اور درندے تھے وہ اپنی درندگی بیچنے کے لیے خوف پھیلا رہے ہیں، سوسائٹی میں خوف کو فروغ دے رہے ہیں، اور باقی لوگ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، مولوی پیر کی بات سنتے ہیں تو وظیفہ پہ وظیفہ مارنے لگتے ہیں۔ کیا فرض کو چھوڑ کر، رزق حلال کو چھوڑ کر، رزق حرام کھا کر سینکڑی ساری رات وظیفہ کرتا رہے تو کیا وہ آدمی، اس سے وہ بلا ٹل جائے گی؟ کسی کا حق مارا، کسی مزدور کا مزدوری ماری، کسی مظلوم کی آہ سنی اور اس پر ظلم کیا، اور وظیفے پہ وظیفہ وہ سارا قصیدہ بردہ پڑھ لے، یہ آیت جو ہے لا الہ الا انت سبحانہ کی پڑھ لے، فلاں پڑھ لے، فلاں پڑھ لے، تو کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ ان سے اچھا تو ایک وہ بزرگ ہیں، جتنا ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نہ فجر کی نماز پڑھے نہ عشاء کی نماز پڑھے، ساری رات لا الہ الا اللہ انت پڑھتا رہے، تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ فریضہ تو چھوڑ دیا اس نے، اور فریضہ جماعت کے ساتھ تھا، وہ جماعت کا فریضہ تو چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھے ہوئے وظیفے کھڑکا رہا ہے۔ کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی دین کا فہم، جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اس آیت سے واضح ہوا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جو معاملات کو درست طریقے سے مستنبط کرنے، تفقہ اور شعور، فقاہت دینی کے ساتھ سمجھ کر بات کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ شعور پیدا کرنا ضروری ہے، اور اگر شعور نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں تو یہی زوال اور ذلت کی صورت ہے جو اس وقت پوری سوسائٹی میں وبا کے طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو معتدل اور متوازن راستہ یہ ہے کہ جو یہ بیماری، یہ دشمن کا وار ہے، یہ کیمیائی وار بھی ہے، بایولوجیکل وار بھی ہے، اور میڈیا وار بھی ہے، اس کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کرنا چاہیے۔ ایک آفت انہوں نے مسلط کر دی، اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو بتلائی جا رہی ہیں، ماہرین ڈاکٹر بتلا رہے ہیں، وہ تمام تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور نے تو فرمایا کہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ باوضو رہو، بلکہ حضور نے فرمایا اور ایک وضو خفیف بھی ہے کہ اگر آپ باقی پورا وضو نہیں بھی کرنا چاہتے تو وضو خفیف کہتے ہیں چہرہ دھو لو اور یہ ہاتھ دھو لو۔ یہ تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، کھانے کے بعد، باتھ روم استعمال کرنے کے بعد۔ اور ہم نے سامراج کے پراپگنڈے پہ کھانے کے نام پر چمچی سے کھانا تو پسند کریں گے، ہاتھ سے کھانا پسند نہیں کریں گے، ہاتھ کو نہ دھوئیں گے۔ اب ساری دنیا کو آفت پڑی ہوئی ہے نا کہ جی ہاتھ دھو، اگر حضور کی بات پہلے مان لیتے۔ اب پورے چائنا کو آفت پڑی ہوئی ہے نا کہ جی یہ جانور، ان سے وائرس پھیلتا ہے، ان جانوروں کو ممنوع قرار دے دیا، یہ نہیں کھانے۔ بھی 1400 سال پہلے نبی نے کہا تھا کہ یہ جانور حرام ہے، انسانیت کے لیے درست نہیں ہے، تو اس وقت تو بات نہیں مانی تھی۔ تو وہ احتیاطی تدابیر جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، باوضو ہر وقت رہو اور جب وضو ٹوٹتا ہے تو حضور نے فرمایا شیطان حملہ آور ہوتا ہے، بے وضو پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور جب وضو والا ہوتا ہے اس نے چاروں اعضاء اپنے دھو لیے تو شیطان اور ہر طرح کے وائرس سے
انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اگر حضور کی اس بات پر یقین ہے اور روح میں طاقت ہے تو کوئی دنیا کا وائرس کام نہیں کر سکتا۔ ہاں ڈھل مل یقین ہو اور اسے حضور کی بات پر یقین نہ ہو اور سائنسدان کی بات پر یقین ہو، تو بات یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کو تو قبول کر رہے ہیں، وہاں تو بڑی لمبی چوڑی عقلی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ سائنسدانوں نے یوں کہا ہے، ڈاکٹروں نے یوں کہا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر وقت باوضو ہو تو کوئی شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیا اس پر یقین نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ یہ کیسا یقین ہے؟ یقین کامل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس نتیجے کے لیے طاقت اور قوت ہے۔ اور اگر خوف مسلط کر لو گے تو خوف زدہ آدمی خواہ کتنے ہی وظیفے پڑھے اس خوف سے ہی مر جائے گا۔ اس لیے خوف ختم کرو۔ ان آیات سے معلوم ہوا تدابیر اختیار کرو، احتیاط کرو، لیکن ایمان پیدا کرو۔ ہاں جی، یہ شک اور یہ جو خوف اور یہ دلوں کے مرض کی حالت ختم کرو، ذکر اذکار کرو، تسبیحات کی پابندی کرو۔ جو حضور نے مسنون چیزیں بیان کی ہیں وہ انسانیت کی ترقی اور بھلائی کے لیے ہیں، ان کو اختیار کرو۔ باوضو رہو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، قلب میں شعور پیدا کرو، عقل پیدا کرو، معاملات کو درست تناظر میں سمجھو، تو کوئی شیطان اللہ کی طاقت اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کرو گے، عقل و شعور پیدا کرو گے، تو یہی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔